افغانی امیر المومنین کیوں ملا ضعیف کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ امریکہ حملہ کرنے والا ہے؟ بش انتظامیہ نے سب سے پہلے گڈ اور بیڈ طالبان کا پروگرام دیا اور کیسے ملا ضعیف کو اس کا سربراہ بنانے کی آفر کی گئی۔ پاکستان کے وہ کون سے صحافی اور سرکاری اہلکار تھے جو پاکستان سے زیادہ طالبان کے وفادار بن چکے تھے؟ کیا جنرل مشرف نے امریکہ کا اتحادی بن کر ہزاروں پاکستانیوں کی جان بچائی، یا انہیں طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ سے لڑنا چاہیے تھا؟ وہ کیا حالات تھے جب ملا ضعیف پاکستان کی سفارت سے برخاست کر دیے گئے؟ کیا ملا ضعیف پاکستان میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ پاکستانی حکمرانوں اور اہلکاروں کا قتل جائز ہے؟ ملا ضعیف نے کیوں مشکل وقت میں افغانستان جا کر لڑنے کی بجائے کسی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ کو بہتر آپشن سمجھا؟ امریکی قید میں ملا ضعیف پر کیا گزری اور پھر 4 سال بعد ان کی رہائی کیسے ہوئی؟ رہائی کے بعد ملا ضعیف نے کیسے پاکستان کی نفرت میں بھارت سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے؟ بھارتی وزیر خارجہ چدمبرم سے بھارتی شہر گوا میں ملاقات اور وائرل تصویر کی کیا کہانی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر ملا ضعیف کو پاکستان نے یا پھر خود افغانستان نے امریکہ کے حوالے کیا تھا؟ Abdul Salam Zaif, and he was of course formerly the Taliban envoy to Pakistan. He spent time as a prisoner in Guantanamo Bay. The Taliban changed by experience. The Taliban changed by knowledge. The Taliban changed by political understanding. سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ احسان الحق کا کہنا ہے کہ 2001 کے بعد سابق افغان سفیر ملا ضعیف کو امریکہ نہیں افغانستان کے حوالے کیا گیا۔ The Taliban, they were not against the women. They were not against the education of the women. On my orders, the United States military has begun strikes and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. I think the mostly Americans, they didn't know about the reality, what is going on. And ملا ضعیف کو معلوم تھا کہ اب حملہ ہوگا۔ پاکستانی اداروں میں ان کے جاسوس انہیں ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے، کب امریکی حکام جنرل مشرف سے مل رہے ہیں، کب ان تک وہ فائل آ رہی ہے جس میں طالبان اور او بی ایل کے درمیان حملے کو لے کر تعلقات کا ثبوت ہے۔ ملا ضعیف بھاگے بھاگے افغانستان پہنچے اور افغان امیر المومنین سے ملاقات میں انہیں بتایا کہ اب حملہ کسی بھی وقت ہونے والا ہے۔ ایئر بیسز پر امریکی فوجی آ چکے ہیں اور ڈرون میزائل فٹ ہو چکے ہیں، مگر ان کے بقول امیر المومنین نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ امریکہ نے ابھی تک ہمیں کوئی واضح ثبوت نہیں دیے تو پھر وہ حملہ کیسے کر سکتا ہے۔ ملا ضعیف واپس آ گئے اور پھر ان کے جاسوسوں نے انہیں اکتوبر 2001 کو بتایا کہ آج رات حملہ ہوگا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ 7 اکتوبر کو امریکہ نے افغانستان پر کروز میزائلوں اور B-52 طیاروں کی کارپیٹ بمنگ سے حملے کا آغاز کر دیا، اور طالبان ان حملوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ملا ضعیف اس وقت تک پاکستان میں امارت افغانستان کے باقاعدہ سفیر تھے، تو انہوں نے فوری طور پر صحافیوں کو شام 4 بجے اپنے گھر بلا لیا۔ پریس کانفرنس میں افغانستان پر حملے کی ساری صورتحال بتائی، اور اب ان کی پریس کانفرنسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ آئی ایس آئی کے جنرل عمر نے ملا ضعیف سے ملاقات کی۔ ملا ضعیف اپنی کتاب لائف ود دا طالبان میں لکھتے ہیں، دشمنی شروع ہونے کے 2 دن بعد جنرل عمر میرے پاس آئے۔ ان کے 2 مطالبے تھے۔ وہ بولے کہ طالبان کے نمائندے اور سینئر رہنما کے طور پر مجھے بنیاد پرست اور اعتدال پسند طالبان کو الگ کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ وہ بولے یہ فوری طور پر طالبان کی مدد کرے گا اور تحریک کو زندہ رکھے گا۔ دراصل ان کا ارادہ تھا کہ طالبان کو کمزور کرنے کے لیے انہیں 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مجھے امیر المومنین کے خلاف اعتدال پسند طالبان کی رہنمائی کرنی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے معاشی اور انتظامی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ پہلا موقع تھا جب ہمیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاح پہلی بار سننے کو ملی۔ یہ دراصل بش انتظامیہ کا آئیڈیا تھا، اور افسوس اس کے بعد پاکستان میں کئی دانشور اور صحافی اس ایجنڈے پر عمل پیرا نظر آئے۔ اور آج اگر آپ پرانے کالم اور خبروں کی کلپ نکالیں تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون سا صحافی اس وقت گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا راگ الاپ رہا تھا، اور یہ دراصل کس کا ایجنڈا تھا اور کس کے کہنے پر وہ ایسا کر رہا تھا۔
خیر جنرل عمر نے ملا ضعیف کو ہدایت کی کہ وہ کوئی بھی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے اسے ISI سے اپروو کروائیں۔ ملا ضعیف کا مگر یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایجنسی کو بیوقوف بنایا۔ کبھی وہ کمپوزر کی چھٹی کا بہانہ بناتے، کبھی سٹاف کی کمی کا، کبھی اپنی طبیعت یا مصروفیت کا۔ 3:30 بجے وہ پریس کانفرنس کے لیے افغانستان سے معلومات اکٹھی کر چکے ہوتے تھے تو اسی وقت ISI کو پریس کانفرنس کے نکات بھجوا دیتے، مگر ان پر کوئی انسٹرکشن آنے سے پہلے ہی 4 بجے وہ اپنے مقررہ وقت پر پریس کانفرنس کر دیتے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سینسرشپ سے بچ جایا کرتے تھے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جو حالات رہے ہیں، ان میں ایک پروپیگنڈا کے تحت پاکستانیوں میں وطن پرستی ایک سازش کے تحت ختم کی جا رہی ہے۔ شاید یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جہاں پر اسی ملک میں رہنے والے، اسی کا کھانے والے اور یہاں پر عزت کی زندگی گزارنے والے پاکستانی اسی ملک کے خلاف باتیں کرنا ایک قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ تو عام ہے کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ ہر دور میں پروپیگنڈے کی رو میں بہنے والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دور میں جب پاکستانیوں کو جہاد کا منجن بیچا جا رہا تھا تو یہاں کے دانشور اس ملک سے زیادہ طالبان کے وفادار نظر آتے تھے، اور اسی میں تاریخ اور حقائق کو بھی بری طرح مسخ کیا گیا۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ دراصل 2 دہائیوں سے ISI اور طالبان کے رومانس کا باقاعدہ خاتمہ تھا۔ جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، اور یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر مشرف نے امریکہ کی بات نہ مانی ہوتی تو کیا امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا اور ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو افغانستان کا ہوا تھا؟ اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، خدا نخواستہ ایسا ہوتا، تو آخر ایسا ہوتا کیوں؟ ہزاروں پاکستانی آخر کیوں اور کس کے لیے مرتے؟ مگر جنرل مشرف نے یہ رسک لیا ہی نہیں۔ انہوں نے امریکہ کی بات مان لی، اتحادی بن گئے اور پھر افغانستان کے لیے اپنا کندھا پیش کیا۔ مگر اس عمل سے ISI کے وہ پرانے بابے جرنیل ضرور دل برداشتہ ہو گئے جو گزشتہ 2 دہائیوں سے اسی ڈیلوژن میں جی رہے تھے کہ طالبان افغانستان میں اور بعد میں پاکستان میں اسلامی نظام لے کر آئیں گے۔ جنرل محمود ISI چھوڑ کر سیدھا جہاد کرنے افغانستان جا پہنچے۔ کرنل امام پر اب طالبان بھروسہ نہیں کرتے تھے تو وہ بھی ہرات میں پاکستانی قونصلیٹ سے سیدھا ملا ضعیف کے پاس پہنچے اور 2 دہائیوں کا جہادی تعلق ختم ہونے پر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ اس وقت تک افغانستان کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ طالبان انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے۔ کابل، قندھار، ہرار سمیت دیگر شہر کھنڈروں میں بدل چکے تھے۔ ملا ضعیف افغانستان میں امیر المومنین سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہاں پر ہر طرف تباہی، ویرانی، اور ان کی ملاقات بھی افغانی امیر المومنین سے نہ ہو سکی۔ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملا ضعیف پاکستان واپس نہ آتے بلکہ افغانستان میں ان مشکل حالات میں طالبان کا ساتھ دیتے، ان کے ساتھ مل کر لڑتے، مگر وہ فوری طور پر پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں پر اب وہ اہم نکتہ آتا ہے جس سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملا ضعیف کو امریکہ کے حوالے کر کے کیا پاکستان نے جنیوا کنونشن یا عالمی سفارتی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی؟ مگر اس سے پہلے ملا عبدالسلام ضعیف کی اپنی کتاب مائی لائف ود دا طالبان کا ایک ریفرنس ملاحظہ کریں۔ میں 20 نومبر 2001 کو قندھار سے اسلام آباد آیا تو مجھے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک باقاعدہ خط دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ امارت اسلامیہ افغانستان کو اب تسلیم نہیں کرتے، مگر اس کے سفیر یعنی مجھے پاکستان نہیں رہنے کی اجازت ہے جب تک افغانستان میں ایمرجنسی کی صورتحال ختم نہیں ہو جاتی۔ ملا ضعیف خود اعتراف کر رہے ہیں کہ افغانستان سے واپسی پر اب ان کا سفارتی اسٹیٹس ختم کیا جا چکا تھا۔ اصولی طور پر انہیں اسی وقت افغانستان واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کیونکہ اب وہ سفیر نہیں رہے تھے، لیکن معلوم نہیں کیوں انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ سفیر نہیں تھے مگر پہلے کی طرح دوبارہ پریس کانفرنس کرنے لگے۔ اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بار تو وہ پاکستانی حکومت کے خلاف بہت تلخ بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا 60 سے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پاکستانی کیونکہ امریکی اتحادی ہیں اس لیے اس کے حکمرانوں اور اہلکاروں کا قتل جائز ہے۔ اسلام آباد میں پاکستانی سفارت خانہ بند ہو چکا تھا۔ ملا ضعیف سفیر نہیں تھے مگر وہ سرکاری رہائش گاہ میں بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر رہ رہے تھے۔
ویانا کنونشن کے مطابق پاکستان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ انہیں ناپسندیدہ شخص قرار دے کر افغانستان واپس بھجوا دیتا، لیکن انہیں پاکستان چھوڑنے کے لیے وقت دیا گیا جب تک افغانستان میں ایمرجنسی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ملا ضعیف کو مگر معلوم نہیں کیوں افغانستان جانا پسند ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پاکستان سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات میں سیاسی بنا کی درخواست دی، مگر انکار ہو گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے تو ان کی سیاسی بنا کی درخواست پر جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ معلوم نہیں کیوں ملا ضعیف کافر ملکوں میں سیاسی بنا لے رہے تھے، پاکستان میں رکنا چاہتے تھے، لیکن وہ افغانستان جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ افغانستان کا سفارتی عملہ پاکستان سے جا چکا تھا۔ ویانا کنونشن کے مطابق کسی بھی ملک کے سفیر کو جو استثناء حاصل ہوتا تھا وہ اب ملا ضعیف کو حاصل نہیں تھا۔ اس وقت پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نذیر احمد خان تو واضح طور پر کہہ چکے تھے افغانستان میں کسی باقاعدہ حکومت کی موجودگی میں جبکہ طالبان اب ملک کے بہت کم حصے پر حکمران ہے تو پاکستان کو طالبان سے سفارتی تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملا ضعیف اپنی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر بھی پہنچے، جہاں سے بڑی کوشش کے بعد انہیں صرف ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ یہ اہم شخصیت ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے تحت بون کانفرنس میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ 22 دسمبر 2001 کو حامد کرزئی کی حکومت نے کام شروع کر دیا اور افغانستان میں ایمرجنسی کا بھی خاتمہ ہو گیا، یعنی پاکستان کی حکومت نے ملا ضعیف کو جو مہلت دی تھی وہ ایمرجنسی ختم ہونے تک کی۔ افغانستان پہ اگر ایمرجنسی ختم ہو چکی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ملا ضعیف آسانی سے افغانستان جا سکتے تھے، رہ سکتے تھے، سیاسی جدوجہد کر سکتے تھے، مگر ملا ضعیف اس مشکل وقت میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کے پاس افغانستان جانے پر کسی صورت تیار نہیں تھے۔ انہیں شاید یہ معلوم تھا کہ افغانی سابقہ امیر المومنین سے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے امریکہ کو OBL کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکتی ہے، اور پھر 2 جنوری 2002 کو 3 افراد ملا ضعیف کے گھر آئے اور یہ واضح ہو گیا کہ اب وہ گرفتار ہوں گے۔ ملا ضعیف اپنی کتاب امریکی قید خانہ گوانتانامو بے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی میں لکھتے ہیں۔ اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیو شخص نے جس کے چہرے سے نفرت اور تعصب ٹپکتی تھی، جس کا پیٹ پھولا ہوا اور بڑے موٹے ہونٹ تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے دوزخ کا LG ہو، نے بڑے غیر مؤدبانہ انداز میں بات شروع کی اور پہلا جملہ ادا کیا، یور ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، بڑے محترم اب تم محترم نہیں ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سخت دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں اور کم عقل لوگوں کے منہ سے اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے تعصب اور دشمنی کے اظہار کے۔ رات 12 بجے تک انہیں خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا گیا۔ 12 بجے 3 گاڑیاں آئیں۔ ملا ضعیف اس وقت تک میڈیا کے دوستوں کو بھی بلا چکے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مقررہ وقت پر اہلکار انہیں لینے آ گئے تو ان کے بیوی بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ میڈیا کے نمائندوں کو دور کر دیا گیا اور پھر ملا ضعیف کو تحویل میں لے کر پشاور لے جایا گیا۔ طالبان کے حمایتی ہر جگہ موجود تھے تو پشاور کے آفس میں جہاں انہیں رکھا گیا وہاں بھی اکثر شخص آتے جو آنکھوں میں آنسو لے کر ملا ضعیف کو دیکھتے، مگر ایک شخص جب ان کے پاس آیا تو دھاڑے مار مار کر اتنا رویا کہ معافیاں مانگتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ملا ضعیف کو تیسری رات 11 بجے ہتھکڑی لگائی گئی، چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالا گیا، جیبوں سے سب سامان نکال کر انہیں دھکے دے کر گاڑی میں ڈالا گیا اور ایئر بیس پر پہنچے، جہاں پر ملا ضعیف کے کانوں میں ہیلی کاپٹر کی آواز آئی۔ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ ایئر بیس پر کسی نے ان کی قیمتی گھڑی بھی اتار لی تھی۔ 2 افراد نے گاڑی سے نکالا اور انہوں نے خدا حافظ کے الفاظ سنے اور پھر ان پر لاتوں مکوں کی بارش ہو گئی۔ انہیں اوندے منہ لٹا دیا گیا، چاقوؤں سے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اسی دوران آنکھوں سے پٹی اتر گئی تو انہوں نے پہلی بار وہ منظر دیکھا۔ وہ اپنی کتاب امریکی قید خانہ گوانتانامو بے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی میں لکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے جبکہ ساتھ ہی آفیسرز کی گاڑیاں تھیں جن میں ایک پر جھنڈا لگا ہوا تھا۔ امریکیوں نے مجھے مارا پیٹا اور بے لباس کر دیا۔ مدین اسلام کے یہ محافظ میرے سابقہ دوست یہ تماشا دیکھتے رہے اور ان کی زبان پر لگے تالے
میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ انہوں نے میری حوالگی کے سارے تقاضے پورے کر رکھے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جن کو میں قبر میں بھی نہیں بھول سکوں گا۔ میں کوئی قاتل، چور، ڈاکو یا کم کا مجرم نہیں، بلکہ ایک مسلمان ملک کا باقاعدہ سفیر تھا۔ مجھے بغیر کسی جرم کے امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ وہاں موجود آفیسرز کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے، مگر غلام اتنا کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری موجودگی میں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ ملا ضعیف نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پاکستانی حکام نے امریکہ کے حوالے کیا، مگر اکتوبر 2025 میں جنرل احسان الحق نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایک اور ہی کہانی سنائی۔ جب ملا ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا گیا تو اس وقت جنرل احسان الحق ISI کے چیف تھے۔ ان کا کہنا تھا، عبدالسلام ضعیف کو کہا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد چھوڑ دیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر وہ نہیں مانے تو انہیں طور خم لے جا کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جب انہیں ہیلی کاپٹر میں لے جایا جا رہا تھا تو ہمارے لوگوں نے ایک بار پھر کہا کہ اگر آپ رضامندی ظاہر کریں تو ہم آپ کو کسی اور جگہ اتار دیتے ہیں، سرحد پر ملک بدری کے لیے نہیں لے جاتے۔ آخرکار انہیں طور خم سرحد پر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ وہ سرحد پار کر جائیں۔ پاکستان نے انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ جب وہ سرحد پار کر گئے تو افغان حکام نے انہیں گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیا، جس کے بعد انہیں گوانتانامو بے بھیج دیا گیا۔ پاکستان نے یہ کام نہیں کیا۔ ہیلی کاپٹر میں ملا ضعیف کے مطابق ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا۔ چہرے پر کپڑا تھا مگر انہیں پہلے ایک مقام پر لے جایا گیا، وہاں پر بھی تشدد کیا گیا۔ پھر دوبارہ ہیلی کاپٹر میں آہنی کرسی سے باندھ کر ایک اور جگہ لے جایا گیا جو ان کے مطابق ایک بحری بیڑا تھا۔ یہاں پر 5 روز تک غیر انسانی سلوک کیا گیا اور پھر انہیں بگرام ایئر بیس پر لے آئے۔ آخرکار انہیں گوانتانامو بے لے جایا گیا۔ وہ مجموعی طور پر 4 سال تک امریکی قید میں رہے اور پھر انہیں نومبر 2005 میں رہا کر دیا گیا۔ ملا ضعیف کو امریکہ کی طرف سے سائن کرنے کے لیے ایک معافی نامہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے بدلے رہائی ملے گی، جس میں لکھا گیا کہ ملا ضعیف اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے امریکہ سے معافی مانگتے اور رہائی پر شکر گزار ہیں۔ یہ القاعدہ اور طالبان کے ساتھی تھے اور آئندہ دنوں میں تعلق نہیں رکھیں گے اور دہشت گردی کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے اور نہ امریکی مفادات کے خلاف کام کریں گے، اور اگر انہوں نے ان شکوں کی خلاف ورزی کی تو انہیں پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ریڈ کراس کی ٹیم موجود تھی، کیمرے آن تھے، مگر ملا ضعیف نے اس کاغذ کو غصے سے پھاڑ کر پھینک دیا، اس معافی نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیے۔ آخر ملا ضعیف کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ اپنی مرضی کی تحریر لکھ دیں۔ ملا ضعیف اپنی کتاب امریکی قید خانہ گوانتانامو بے کی کہانی ملا ضعیف کی زبانی میں لکھتے ہیں۔ میں مجرم نہیں ہوں، کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، ایک مظلوم مسلمان ہوں جس کے ساتھ پاکستان اور امریکہ نے ظلم کیا اور 4 سال قید میں رکھا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ والسلام۔ ملا ضعیف رہا ہو چکے تھے مگر امریکی قید کے دوران جس چیز کو انہوں نے سب سے زیادہ محسوس کیا تھا وہ پاکستان اور پاکستانی ایجنسیوں سے نفرت تھی۔ افغان حکومت نے کابل میں کرائے کے گھر میں انہیں نظر بند کر دیا جہاں پر انہوں نے 1 سال میں کتاب لکھی جسے پشتو زبان میں 2006 میں پہلی دفعہ شائع کیا گیا اور پھر اس کے انگریزی اور اردو میں تراجم ہوئے۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی میں ملا ضعیف آزادانہ طور پر گھومتے پھرتے نظر آئے۔ امریکہ اس دوران $بلین افغان جنگ پر خرچ کر رہا تھا، تو ایسے میں اب 2008 میں اس سیاسی عمل کا آغاز ہونے والا تھا۔ امریکہ نے اپنے تمام اہداف حاصل کر لیے تھے۔ امیر المومنین سمیت طالبان کی مرکزی قیادت کو مارا جا چکا تھا، OBL کو بھی ڈھونڈ کر انجام پر پہنچایا جا چکا تھا، مگر سیاسی عمل میں ملا ضعیف اب ایک اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ ملا ضعیف مگر اب پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ بھی اہم تعلقات بنانے کے خواہش مند تھے۔ 2010 میں ملا ضعیف کا نام جب دہشت گردوں کی فہرست سے نکالا گیا تو نہ صرف وہ سیاسی عمل میں طالبان کی رہنمائی کرتے نظر آئے بلکہ بھارت کے ساتھ اہم تعلقات کے لیے سرگرم رہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہی سال تھا جب افغانستان میں بھارت نے سفارتی طور پر اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کر دی۔ حد تو اس وقت ہوئی جب ملا ضعیف 2013 میں بھارت کے ایک شہر گوا پہنچے جہاں پر ایک تقریب میں بھارتی وزیر خارجہ چدمبرم کے ساتھ وہ راز و نیاز کرتے نظر آئے۔ ان کی ایک تصویر میڈیا پر وائرل ہو گئی
جس پر ملا ضعیف نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان اگر بھارت کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات رکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں، ہم پاکستان کے غلام نہیں ہیں۔ امریکہ اب افغانستان کی سیاسی طاقتوں کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات شروع کر چکا تھا۔ دوحہ میں طالبان نے اپنا سیاسی آفس بھی کھول لیا اور پھر اسلامی ممالک کی کوششوں سے 2020 میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ بھی ہو گیا۔ ملا ضعیف کربلا اعتراف کرتے رہے کہ طالبان کا پہلا دور سخت دور تھا، خواتین پر سختیاں تھیں، مگر اس بار طالبان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے۔ امریکہ نے وعدہ کیا کہ 14 ماہ میں وہ افغانستان سے نکل جائے گا اور ہزاروں طالبان قیدیوں کی رہائی بھی عمل میں آ گئی۔ امریکہ نے وعدہ پورا کیا اور امریکی فوج افغانستان سے واپس چلی گئی تو 2001 میں طالبان نے ایک بار پھر افغانستان کے شہروں پر قبضہ کر کے حکومت قائم کر لی۔ ملا ضعیف اپنے اکثر بیانات میں فرماتے ہیں کہ سوویت یونین کے نکلنے کے بعد مجاہدین والا تجربہ نہیں دہرایا جائے گا۔ افغان سرزمین کو اب کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی جہاد کا وہ سارا بیانیہ اپنے ہی قدموں پر گر کر ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ مگر افسوس کہ بھارتی اثر افغانستان میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب افغانستان باقاعدہ بھارت کی شہر پر پاکستان کو اکثر دھمکیاں دیتا نظر آتا ہے۔ ماضی میں غلطیوں سے سبق سیکھنے والے طالبان اب نئی غلطیاں کرنے کو تیار نظر آ رہے ہیں۔ افسوس اس پر وہ غیر مسلم ملک بھارت کے اشارے پر اپنی سرزمین کو اپنے مسلم دوست ملک پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہماری کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔